قرآن اور اسلامی مضامین پڑھتی ہوں۔ کس ادارے میں پڑھتی ہیں؟ میں مدرسے میں نہیں بلکہ اپنے علاقے کے مشہور و معروف اور بالغ نظر عالم دین حضرت مولانا عبدالرب قاسمی صاحب کی اہلیہ کے پاس، جو خود ایک باتوفیق صاحب بصیرت اور عالیشان مربیہ ہے، ان کے پاس انہی کے گھر پر بغیر کسی فیس کے پڑھتی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی عزیمت اور حوصلے کا کام ہے۔ چلیے آپ کے اور آپ کی استانی کے علمی رسوخ کا کچھ اندازہ کر کے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ مشکل اور سلگتے ہوئے سوالات رکھتی ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے دانشوروں کو ہکلاتے اور نظریں چراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بہن، آپ ڈرائیے نہیں بلکہ سوال کیجئے۔ اگر میری استانی نے سکھلایا ہوگا تو ضرور جواب دوں گی۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں ملک کی حمیت کا کوئی اعتبار اور وطن سے محبت کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ بہن، کہنے کو تو یہ بہت بڑا اور مشہور سوال ہے، اور اس سوال کو بڑی ہنگامہ خیزی کے ساتھ بڑے بڑے اسٹیجز پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک بے معنی، غیر اہم اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے کیا جانے والا سوال ہے۔ صرف ملک ہی سے نہیں بلکہ آدمی کو اپنے بر اعظم سے، اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی اور محلے سے، اپنی گلی اور کوچے سے، اپنے در و دیوار سے اور اپنے گھر کے پرانے ساز و سامان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اپنے بر اعظم سے باہر کوئی شخص ایشیا کا مل جائے تو اپنا خاص لگتا ہے، ملک سے باہر کوئی اپنے ملک کا مل جائے تو حقیقی بھائی جیسا لگتا ہے، صوبے سے باہر کوئی اپنے صوبے کا مل جائے تو رشتہ دار لگتا ہے، شہر سے باہر کوئی اپنے شہر کا مل جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، محلے سے باہر کوئی اپنے محلے کا مل جائے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جس مکان میں کبھی کرائے پر رہے ہوں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کی پرانی میز، کرسیاں، فرنیچر کباڑی کو دیتے ہوئے بھی درد محسوس ہوتا ہے، ان سے بھی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ آپ بتلائیے، کیا یہ ہمارے شعور و ادراک اور کامن سینس کا حصہ نہیں ہے؟ ہے اور یقیناً ہے۔ تو پھر یہ تو انسانی طبیعت، فطرت، نیچر اور سوبھاؤ کا حصہ ہے، اور جو چیز فطرت کا حصہ ہو اس پر اس طرح کا سوال اور ہنگامہ بنتا ہی نہیں ہے۔ باجی، آپ کا جواب بلا شبہ بڑا معقول، مسکت اور سینسیبل ہے، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ خالص دینی نظریے کی وضاحت کے ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلا ثبوت قرآن سے نوٹ کیجئے۔ اسلام کا بنیادی دستور ہے کہ جب آپ اپنی کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا انعام اور اعزاز آپ کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اسلام میں وطن کی محبت قربان کرنا ایک بڑا احساس ہے، یعنی آپ کو اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کے مطابق عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو اور آپ اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو اپنے اعمال کی آزادی ہو، یہ ہجرت کہلاتی ہے، اور یہ بہت بڑا اور پسندیدہ عمل مانا جاتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کو اس عمل سے گزارا گیا۔ قرآن اس عمل کے بارے میں کہتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یعنی مال فی ان نہتے ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور مال و اسباب سے بے دخل کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ قدم اپنے
رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تائید کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ بے شک یہی لوگ سچے اور باوفا ہیں۔ اولئک هم الصادقون، قرآن کریم کا پیش کردہ یہ ایک بڑا تمغہ، بڑا انعام اور ہائی پروفائل اسٹیٹس ہے۔ نوٹ کیجئے، قرآن نے اس عمل کی تعریف کی ہے اور اولئک هم الصادقون کا ٹیگ لانچ کیا ہے۔ دوسرا ثبوت حدیث سے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا انعام ہے گناہوں سے معافی۔ نوٹ کیجئے کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے پوری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الحجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ جو شخص وطن کی محبت قربان کر کے ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کالعدم اور اریز کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور کے صحابہ میں سب سے عظیم وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ یا حبشہ گئے تھے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ اعزازی سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ قرآن نے ہجرت سے پہلے اور بعد والوں کو الگ الگ کرتے ہوئے کہا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، یعنی ہجرت بند ہونے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے اعمال پہلے والوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نوٹ کیجئے، اسلام کی نظر میں وطن کی محبت قربان کرنا اتنا بڑا عمل ہے جس کی برابری ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت محقق، مدلل، کافی اور معقول جواب ہے، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی دونوں بنیادی مآخذ قرآن اور حدیث سے وطن کی محبت کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کوئی انسیڈنٹ اور واقعہ ضرور بتلائیں کہ جس میں خود پیغمبر اسلام نے براہ راست وطن کی محبت کا کچھ ارشاد فرمایا ہو، یا وطن کے لیے اپنی طلب اور محبت کا اظہار کیا ہو، یا اپنے الفاظ میں وطن کو محبوب قرار دیا ہو۔ چلیے آپ کا یہ سوال بھی لیتی ہوں۔ ایک بار نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سے زائد اس جذبے کا اظہار فرمایا تھا۔ نبوت کے پہلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے بھی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جس آخری رسول کا انتظار صدیوں سے جاری ہے وہ آخری رسول برحق آپ ہیں۔ اور سنیے، مکہ کے لوگ آگے چل کر آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر حضور کو شدید صدمہ ہوا اور آپ شاک رہ گئے تھے اور تعجب سے سراپا سوال ہو کر پوچھا تھا، اوا مخرجیہم، کیا صادق اور امین کہنے والے اور پلکوں پر بٹھانے والے یہ اہل مکہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ سوال اور حسرت وطن کی محبت کی وجہ سے ہی تو ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح وہ جملے ہیں جو حضور نے ہجرت کے لیے مکہ سے نکلنے کے بعد مقام حزورہ پر کھڑے ہو کر وطن کی محبت میں کہے تھے، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے میرے وطن مکہ، نہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی شہر ہے اور نہ تجھ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی وطن ہے۔ اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو وطن کی محبت میں سرشار ہو کر دکھی دل سے بولے گئے تھے، جو حب الوطنی پر ایک صریح دلیل ہے۔ اور سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے رنجور خاطر اور لاڈلے رسول کے ان جملوں پر فوراً نوٹس لیا اور حضور کو وحی بھیجی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔
آپ یقین رکھیے جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے اسی نے آج یہ بھی طے کر دیا ہے کہ آپ یہاں لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ بہن، حب الوطنی اور اسلام کے عنوان پر یہ آپ کے بہت دلنشین دلائل ہیں جنہیں واقعی یاد رکھا جائے گا، لیکن میرے سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کیا حضور سے وطن کے لیے دعا کرنا ثابت ہے؟ اگر ہے تو وہ بھی بتلائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کا بھی جواب سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کے دل میں اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ بسا ہوا تھا، مگر اپنے رب کے حکم کے سامنے بے بس تھے، اس لیے کہ اللہ نے مدینہ کو وطن بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، اب آپ نے میرا وطن مکہ کے بجائے مدینہ بنا دیا ہے، مکہ کی طرح ہی مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیجئے۔ حضور کی یہ دعا بتلا رہی ہے کہ بغیر محبت کا وطن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور سنیے، جس سرزمین پر ہمارا وطن اور رہائش ہوتی ہے، پھر اس زمین سے نکلنے والا کوئی پھل ہم دیکھتے یا کھاتے ہیں تو اس وقت حضور نے ہم کو ایک دعا تلقین کی ہے، ذرا آپ بھی اس کے کلمات سن لیجئے تاکہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسم کا کوئی نیا پھل تمہارے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ، ہمارے پھلوں میں برکت عنایت فرمائیے، ہمارے اس شہر اور ملک میں برکت عنایت فرمائیے، اور ہمارے پیمانوں میں بھی برکت عنایت فرمائیے۔ آپ کے دماغ میں تو وہی جھوٹے فروغ پھیلانے والی، دکھاوے اور نمائش والی، نعروں اور جھنڈوں والی محبت چل رہی ہوگی، جبکہ ہمارے ایمان و عمل میں، ہمارے قلب و روح میں، ہمارے حواس اور اعصاب پر صرف وطن کی محبت ہی غالب نہیں ہے، بلکہ ہم کو وطن اور وطن کی پیداوار تک کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ایک مضبوط نظام عمل والی ملت اور طاقتور نبی کی امت ہیں، اصولوں میں ہمیں چیلنج کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہن، حقیقت میں یہ سارے دعوے آپ کی زبان پر بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے یہاں وطن کی محبت کا کوئی ڈھکوسلا نہیں، بلکہ وہ ایک طاقتور اور مضبوط ایمان کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال ہماری ملت کے ایک بالغ نظر شاعر ہیں، ان کا لکھا ہوا ترانہ ایک مسلمان کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ قوم و ملت کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم دونوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نرگس اور میری بہن کاشفہ آپ سے رخصت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔